میں میسیج کے طور پر یہ بات کہنا چاہوں گا، جس جوان تک یہ بات پہنچے کہ میرے بھائی تیری جوانی، تیرا یہ جسم، تیری یہ باڈی تیرے پاس امانت ہے، اللہ نے تم کو مکمل جوانی دی ہے، تم کو کسی بھی طرح سے اب نارمل نہیں بنایا، نہ تم کو اندھا بنایا، نہ بہرا بنایا، نہ گونگا بنایا، نہ مینٹلی، نہ فزیکلی، نہ جسمانی، نہ دماغی، کسی اعتبار سے کوئی کمی تم کو نہیں رکھی۔ تمہارا معدہ بہتر، تمہارا جگر بہتر، تمہارا ڈائجسٹو سسٹم سارا ٹھیک، تمہارا میموری سسٹم سارا ٹھیک، تمہارے ہاتھوں میں یہ تمہاری جوانی امانت ہے۔ اور جوانی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے باڈی، ایک ہے کیریکٹر۔ دنیا میں انسان آتا ہے یہ شرابی بن کر نہیں آتا، دنیا میں انسان آتا ہے یہ بدکار بن کر نہیں آتا، یہ ڈرگ کرنے والا بن کر کے نہیں آتا ہے، لیکن اس دنیا میں رہ کر کے انسان یہ ساری بری عادتیں اپناتا ہے۔ میں نوجوان سے کہنا چاہوں گا اور بڑی دردمندی کے ساتھ کہنا چاہوں گا، یہ سوچ کر کہ ہر نوجوان ہمارے بھائی کا بیٹا ہے، تم نوجوان، تمہارے والدین ہمارے بھائی ہیں اور دینی اعتبار سے بھائی ہیں، وطنی اعتبار سے بھائی ہیں، ہم ایک وطن کے ہیں، ایک دین کے ہیں اور انسانیت کے اعتبار سے بھائی ہیں، ہم انسانی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، اور اللہ کے نبی نے ہم سب کو بھائی بھائی بنایا، انما المؤمنون اخوۃ۔ تو گویا میں یہ کہہ سکتا ہوں، میں اپنے بھتیجوں سے، میں اپنے بھانجوں سے، تمہاری مائیں ہماری بہنیں ہیں، اپنے بھانجوں اور اپنے بھتیجوں سے کہنا چاہوں گا کہ تمہاری یہ جوانی امانت ہے، اس کو برباد مت ہونے دو۔ کیریکٹر کی بھی حفاظت کرو اور اپنی صحت کی بھی حفاظت کرو۔ صحت کا سیکٹر ابھی میں بیان کروں گا۔ تمہارے پاس دو چیزیں ہیں، کیریکٹر اور صحت۔ تم اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنے کیریکٹر کو بھی تباہ کر سکتے ہو اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنی صحت کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے، سارے شہر کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس وقت کشمیر میں صحت کی جو بری حالت ہے، پوری تاریخ میں کبھی ایسی بری حالت نہیں تھی۔ پچھلی پوری تاریخ میں اتنے کینسر پیشنٹ کشمیر میں نہیں پائے جاتے تھے، پچھلی پوری تاریخ میں اتنے کڈنی فیلئر نہیں پائے جاتے تھے، پچھلی پوری تاریخ میں اتنی بیماریوں کا سیلاب نہیں تھا جتنا اس وقت ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجہوں میں سے ایک وجہ یہاں دوائیاں نقلی ہیں، اور دوسری وجہ یہاں کا فوڈ سسٹم جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے۔ اور وہ فوڈ سسٹم بگڑا ہوا کیا ہے؟ یہ جتنے بازاروں میں جنک فوڈ ہیں۔ آج ہی میں نے ایک ڈاکٹر سے بات کی، وہ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا یہاں کی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ یہاں کا جنک فوڈ، یہاں کے کرکرے، یہاں کی لیز، یہاں کے چپس، یہاں کی آئس کریمیں اور یہاں کی چاکلیٹیں ہیں۔ یہ ڈاکٹر مجھ سے کہہ رہا ہے، ہمارا چیپٹر یہ نہیں ہے، نہ ہمارا موضوع ہے، لیکن ڈاکٹر مجھ سے کہتا ہے یہاں کی بیماریوں کی بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے میرے پاس نوجوان لڑکے آتے ہیں، وجہ ہوتی ہے جنک فوڈ کھانا۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا آپ ان کشمیریوں سے کہیے کہ تم اپنی چیزیں زیادہ کھاؤ، نیچرل چیزیں زیادہ کھاؤ، تم نٹس زیادہ کھاؤ بمقابلے اس کے کہ تم بازاروں کی وہ چیزیں کھا رہے ہو جس میں دوسروں کی انڈسٹری کو فائدہ ہو رہا ہے اور تمہاری صحتیں برباد ہو رہی ہیں، اس میں صرف ٹیسٹ ہے۔ میرے بھائیوں، کھاتے ہوئے پہلے یہ طے کرنا چاہیے کہ مجھے ہیلتھی چیز کھانی ہے یا ٹیسٹی چیز کھانی ہے۔ ہیلتھی چیز کھانا یہ ہماری باڈی کا تقاضا ہے۔ ہم سے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی صحت کی حفاظت کرو۔ ہم اگر وہ چیزیں کھلا رہے ہیں اپنی باڈی کو جو چیزیں ہمیں ٹیسٹی تو ہیں لیکن ہماری صحتوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں، تو یہ گویا ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر۔ تو نوجوانوں کے سماج میں، نوجوانوں کے معاشرے میں ہم کہنا چاہیں گے کیا کہ اپنے آپ کو ڈرگ سے بچائیے، غلط تعلقات سے بچائیے، میوزک ڈانس سننے اور دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیے، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے اخلاق کو صحیح بنائیے، اپنے مزاج کو کنٹرول میں رکھیے۔ غصے والا مزاج، روٹھنے والا مزاج، اکھڑ والا مزاج نہ گھر والوں کو پسند آئے گا اور نہ کسی اور کو پسند آئے گا۔ آپ اتنے اچھے بنیں کہ سوسائٹی فخر کرنی چاہیے آپ کی جوانی پر۔ آپ کے گھر والے جب کہیں رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جائیں اور لڑکی والے آئیں گے آپ کو دیکھنے کے لیے یا آپ کے محلے والوں سے پوچھنے کے لیے، سارے محلے والے کہنا چاہیے اس جیسا جوانی ہمارے محلے میں نہیں ہے۔ آپ کی بیٹیاں اگر ہیں، ان بیٹیوں کو اتنی سخت نگرانی کریں۔ میرے بھائیوں، بہت ہی بری حالت ہے بے شمار کشمیری بیٹیوں کی، اور اس کا پورا اندازہ کب ہوگا؟ جب یہاں کے پارکوں میں پہنچیں گے، یہاں کے کوچنگ سینٹروں میں پہنچیں گے، یہاں کے ہاسٹلوں میں پہنچیں گے اور یہاں کے ان جگہوں پر پہنچیں گے جہاں ہماری بیٹیاں پھر رہی ہوتی ہیں۔ اور اس سے آگے اگر ہم کشمیر سے باہر جا کر کے دیکھیں گے بڑے بڑے مختلف شہروں میں، اور میں خود کئی شہروں میں گیا اور وہاں کشمیری لڑکوں نے وہاں کے حالات سنائے، وہاں کی کشمیری بیٹیوں نے رو رو کر کے اپنے بہنوں کے برے حالات سنائے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اگر بیٹیاں دی ہیں، یہ بیٹیاں نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ بہرحال مسلمان نوجوانوں کا معاشرہ پاکیزہ ہوگا تو یہ جوان اتنا قیمتی جوان بنتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جو چند انسان اللہ کے خاص سائے میں ہوں گے، جن کو ہم کہیں گے
جو قیامت کے دن VIP ہوں گے. بخاری میں حدیث ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سبعۃ یظلھم اللہ تعالیٰ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, جن میں سے دوسرے نمبر پر وہ جوان جس جوان نے جوانی میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچایا ہوگا. لہذا ہر جوان اپنے پاس لسٹ بنا کر کے رکھے, یہ وہ خرابیاں ہیں جو جوانی میں ہوا کرتی ہیں, اور میں ان خرابیوں سے اگر بچا ہوا ہوں, بہت مبارک, آپ کو بہت بڑا میڈل ملنے والا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی خرابی میں آپ مبتلا ہو گئے ہیں تو آج اپنے آپ کو اس خرابی سے اگر بچانے کی کوشش کریں گے, آج کامیاب ہو جائیں گے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ چاہیں گے بھی اپنے آپ کو برائی سے نکالو تو نہیں نکال سکیں گے. آپ اتنے ڈوب چکے ہوں گے اس میں, چاہے وہ ڈرگس ہوگا, چاہے وہ کچھ اور ہوگا. اس بیچ میں ہر جگہ کے مسلمان ذمہ داروں کی, ہر محلے کے بڑوں کی, وہاں کے جو بزرگ ہوتے ہیں, خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جو دفتروں میں اونچے عہدوں پر رہے ہیں اور وہ اس وقت ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں, وہ ہمارے سماج کے اہم ترین شخصیات ہیں, وہ سینئر سٹیزن ہیں. ان کی ذمہ داری ہے ان کے کندھوں پر کہ اپنے محلوں میں دیکھیں کہ برائیاں تو نہیں پھیل رہی ہیں, یہاں کوئی ڈرگس کا کاروبار تو نہیں کر رہا ہے, یہاں کوئی برائیوں کے اڈے تو نہیں بن رہے ہیں, کیونکہ ہمارے سماج میں یہ سب کچھ پایا جا رہا ہے. اور ہر جگہ کے لوگ, جہاں کے لوگوں نے سرگرم ہو کر کے اس پہلو پر غور کیا ہے, وہاں انہوں نے بہت ساری برائیوں کو ختم کیا, اور جہاں لوگوں نے اس کی فکر نہیں کی, وہاں بعد میں وہ چیز سامنے آتی ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں. اس اکار میں تصور تقریب یہ سینس معلوم ہونا چاہیے گا سا. بہرحال بہت بڑی ذمہ داری کندھوں پر ہے. ہماری سماجی زندگی میں جو طرح طرح کی رسمیں ہیں اور بڑی عجیب رسمیں ہیں, عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. مثلا شادی اور نکاح انسان کی زندگی کا ایک اہم ترین چپٹر ہے, اور اس کے بغیر زندگی آگے نہیں چل سکتی. لیکن یہاں کی شادیوں میں جو طرح طرح کی رسمیں, ظالمانہ رسمیں, فضول خرچی کی رسمیں, پیسہ برباد کرنے کی رسمیں ہیں, اس کا نتیجہ یہ ہے یہاں کا اربوں روپیہ اس میں برباد ہوتا ہے. کاش یہاں کے کشمیری حضرات اپنے ان شادیوں کی اربوں کی رقوم کو اگر اپنی انڈسٹری پہ لگاتے, اپنی انڈسٹری کھڑی کرتے, تو ایک تو یہاں کے لوگوں کو روزگار ملتا, دوسرے لوگوں کو اپنی بنائی ہوئی صحیح چیزیں ملتی. وہ تمام چیزیں جو دوسرے لوگوں کی تیار کی ہوئی کھائی جا رہی ہیں, چاہے وہ بسکٹ ہوں, چاہے وہ دالیں ہوں, چاہے وہ دوسرے جتنے پروڈکٹ کھانے کی کی میں استعمال, اگر کشمیری لوگ اپنا پیسہ خرچ کر کے اپنی انڈسٹری کھڑی کریں گے. لیکن افسوس ایسا نہیں ہے. یہاں کے لوگ اپنا پیسہ ان چیزوں پر خرچ کرتے ہیں جس کا نفع نکلنے والا کچھ نہیں ہے. کڑوا نہیں لگنا چاہیے لیکن حقیقت ہے, تلخ اگرچہ ہے. مثلا یہاں کا مزاج یہ ہے کہ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو 2-4 کنال زمین لیں گے, اس کے بیچ میں ایک بہت عالیشان مکان بنائیں گے. بہت اچھا مکان, سہولت والا ضرور بنانا چاہیے, اور جتنی فیسلٹی چاہیے وہ ساری فیسلٹی, مگر اس کے ساتھ جو آپ نے کئی کنال زمین بند کر کے رکھے, اس زمین کا کوئی فائدہ نہیں, اور یہ بند کر کے رکھی گئی ہے. اس میں فائدہ کیا ہے؟ صرف تسکین نظر. تسکین نظر کیا ہے؟ باہر نکل کر کے دیکھیں گے ہمارا لان اتنا بڑا ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. کبھی کبھی موسم ٹھیک ہوگا تو باہر جا کر آپ کرسی پر بیٹھیں گے, ہزاروں کنال زمین اسی میں بند ہے, لوگوں کے پارکوں میں بند ہے ہزاروں کنال. کاش ان زمینوں کو استعمال کیا جاتا, سبزیاں اگائی جاتی, پھل اگائے جاتے, انڈسٹری لگائی جاتی, تو یہاں کے لوگوں کو فائدہ ہوتا. مگر چونکہ سماج میں مزاج بنا ہوا ہے, کیا صاحب جو ہی اللہ نے پیسہ دیا ہم مکان ایسی جگہ بنائیں گے جہاں عالیشان, ٹھیک ہے, اچھے سے اچھا مکان بنانے کی اجازت ہے, بہتر سے بہتر سہولیات مہیا کرنا درست ہے, مگر یہ کہ 2 میاں بیوی ہیں, 1 بچہ ہے, ٹھیک, 4 فلور کا مکان بنایا اور اس میں 20 کمرے ہیں, یہ سارے بیکار ہیں. ہر کمرے میں میٹنگ ہوگی, ہر کمرے میں تالے لگیں گے, اور اس کے بعد پھر 1 کمرے میں میاں بیوی ہیں, اس کے بعد بھی بچے کی جب شادی ہو جائے گی 1 کمرہ اس کا ہوگا, باقی سارا مکان جو ہے وہ صرف دکھلاوے کا مکان ہے. ہمارے سماج کا ایک بڑا اہم ترین معاملہ, یہاں کے بے شمار گھروں میں والدین بڑھاپے میں ہیں اور ان کے بچے جو ہیں وہ کشمیر سے باہر اپنی عیش والی زندگی گزار رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, بعض ملک سے بھی باہر ہیں, یورپین کنٹریز میں ہیں, اور یہاں کے گھروں میں 2 میاں بیوی بڑھاپے کی زندگی گزار رہے ہیں, اور وہ اندر سے کڑتے ہیں, بعض دفعہ وہ زبان پہ لا بھی نہیں پاتے ہیں. بچے وہ نوکروں کے حوالے ہو گئے, اب نوکروں کو کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں, اور ان کے بچے جو ہیں وہ زیادہ وہاں سے فون پر ہائے ہلو کریں گے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ یہ بڑھاپے میں تنہائیوں کا شکار ہو کر کے, اور بعض دفعہ اتنے تنگ دل ہوتے ہیں کہ ہم کو جب فون کر کے کہتے ہیں
ہم کو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کیوں پڑھایا تھا ان بچوں کو؟ آج بڑھاپے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہماری اولادیں ہوتی، ہم انسانوں کے ساتھ زندگی گزارتے، اس آسان لبان بچا۔ تو غرض یہ کہ اس کا حل ڈھونڈنا ہوگا، خدا نہ خواستہ یہ چیز آگے بڑھ کر کے اولڈ ایج ہوموں تک ہم کو نہ پہنچا دے۔ کہ اولڈ ایج ہوموں میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں سارے بوڑھے جمع ہو جاتے ہیں، بوڑھیاں جمع ہو جاتی ہیں، بوڑھے جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ آپس میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ گھروں میں ان کا رہنے کے لیے مشکلات پیدا کی گئی۔ ہمارے سماج کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے گھروں کا ظلم، وہ ہے شوہروں کے ذریعے سے بیویوں پر، اور بیویوں کے ذریعے سے شوہروں کی نافرمانیاں، اور بھائیوں کے ذریعے سے بھائیوں پر پراپرٹیوں کے ظلم۔ اس میں بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے، اور وہ تب سمجھ میں آتا ہے جب ہم بھائیوں کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور معزز خاندانوں کے جھگڑے جب بارزار سڑکوں پر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بھائیوں کے ذریعے سے بھائیوں پر ظلم دیتے ہیں، وہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے۔ رسمیں عجیب و عجیب ہیں۔ یہاں کشمیر میں اگر لڑکی کی ڈلیوری کا مسئلہ ہوگا، اس کو بھیجیں گے مائکے۔ دنیا میں کہیں یہ سسٹم نہیں ہے کہ لڑکی کی ڈلیوری ہوگی تو وہ مائکے والوں کے حوالے ہوگی۔ اب مائکے والوں کے حوالے ہوگی، سارا کیئر انہی کو کرنا ہے، سارے خرچے انہی برداشت کرنے ہیں۔ اس کے بعد پھر ڈلیوری ہوگی، اس کے بعد یہ لڑکے والے آئیں گے اور پورا ہجوم لے کر کے بیٹھیں گے، اور بعض دفعہ ہفتوں تک بیٹھتے ہیں۔ ان کو ایک طرف سے اپنی بیٹی کو کیئر کرنا ہے، زچہ بھی ہے اور بچہ بھی ہے، اور ساتھ میں ان کی خدمت بھی کرنی ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو دبن ہے سجہم آب یوتا نا شہرو توتا کہتے ہیں روز، وہ تب تک وہیں بیٹھے رہیں گے۔ چنانچہ میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں، وہ اندر سے کڑتے رہتے ہیں کہ صاحب یہ سارے آ کر کیا بیٹھ گئے، بچوں کے سمیت آ کر کے بیٹھ گئے، ٹھیک، حالانکہ کرنا تھا ان کو۔ عجیب و غریب بات ہے۔ ہمارے سامنے کیس آیا، لڑکی بیمار ہو گئی، شوہر نے اٹھا کر کے میکے والوں کے حوالے کر دیا، میکے والوں نے علاج کر دیا، تقریباً 10-12 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، 10-12 لاکھ روپے خرچ ہو گئے۔ اس کے بعد بیٹی مر گئی۔ والدین کہہ رہے ہیں بیوی ان کی تھی لہذا وہ یہ خرچہ دیں گے، شوہر کہتا ہے بیٹی تمہاری تھی، میں کیوں خرچہ دوں گا؟ اور اب کہہ رہے ہیں شرعی فیصلہ کرو یا عدالتی فیصلہ کرو۔ عدالت اس کا کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتی، بڑے سے بڑا جج اس کا کوئی حل نہیں نکال سکتا۔ غرض یہ کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر بیٹی ہماری ہے، بیوی ہماری ہے، بچہ ہم کو ملنے والا ہے، ہماری بیوی ہے، تو اس کے سارے خرچے ہمیں برداشت کرنے ہیں، اس کے سارا کیئر ہمیں کرنا ہے۔ ہم کیوں کہیں گے نہیں صاحب ان کو، اور ساتھ میں خود بھی یہاں کوئی انسان بیمار ہو جائے گا، اس کے بعد لوگ خبر پرسی کے لیے آئیں گے۔ بعض دفعہ ہسپتال میں آدمی کا آپریشن ہوا اور اس کے بعد پھر لوگ آئیں گے مزاج پرسی کے لیے، اور وہ اگر ان کو چائے نہیں پئیں گے، چائے نہیں پلائیں گے، پوچھیں گے نہیں، وہ کہیں گے یہ مجھے چائے ہی پرسنا ہے سے، حالانکہ وہ بیچارے اپنے بیمار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور یہاں سے آ کر کے عیادت کے لیے کہیں گے، تو عیادت یہاں ظلم بن گیا۔ گھر میں بیمار ہے، آپریشن ہوا ہے، اب لوگ عیادت کے لیے آئیں گے، ان سب کی خاطر مدارت کرنا لازم ہے، کھانے کا وقت ہو تو کھانا کھلانا لازم ہے۔ حالانکہ عیادت کا اصول یہ ہے کہ جب ہم کسی کے عیادت کرنے کے لیے جائیں گے ان کے گھر میں چائے بھی نہیں پئیں گے۔ تعزیت اور عیادت یہ دونوں وہ چیزیں ہیں کہ ہم ان پر کوئی بوجھ نہیں ڈالیں گے، نہ کھانے کا بوجھ نہ پانی کا بوجھ، بلکہ اگر وہ پوچھیں گے تو ہم فوراً کہیں گے جناب ہم عیادت کے لیے آئے، ہم دعوت کے لیے نہیں آئے، ہم مہمان بن کر نہیں آئے، ہم عیادت کے لیے آئے ہیں، ہم تعزیت کے لیے آئے، ہم کھانے کے لیے نہیں آئے۔ چنانچہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، وہ تو کہتے ہیں اس گھر میں پانی بھی نہیں پینا چاہیے، کیوں؟ ہم تو تعزیت کے لیے آئے ہیں۔ تو تعزیت کا مطلب تھوڑا ہی ان کو ہم مجبور کریں گے ہمارے۔ اچھا، ادھر سے پھر یہ بھی ضروری ہے کہ کھانے پینے میں بہت اہتمام ہونا چاہیے، کئی قسم کے بسکٹ، کئی قسم کے کیک، کئی قسم کی دالیں، اور کھاتا آدمی ایک پیس ہے اور باقی سارا وہ دکھلانے کے لیے ہوتا ہے۔